کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جسے اگر ایک مسلمان ہر جمعہ کے دن پڑھے تو حدیث کے مطابق اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور لکھ دیا جاتا ہے؟ اور یہی صورت دجال کے عظیم فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بھی بتائی گئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس صورت میں ایسا کیا راز ہے؟ اس میں کون سی ایسی تعلیمات ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں؟ اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس صورت کی تلاوت کی ترغیب دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سورۃ الکہف کی فضیلت، جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی اہمیت، دجال کے فتنے سے اس کا تعلق اور اس صورت کے اندر موجود عظیم اسباق کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا سبب بن جائے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ہر صورت ہدایت، رحمت اور نصیحت سے بھرپور ہے، لیکن بعض صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الکہف بھی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں ایمان، صبر، توکل، علم، شکر اور دنیا کی حقیقت جیسے اہم موضوعات نہایت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور ہوتا ہے۔ اس روایت کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے اور بہت سے اہل علم نے اسے قابل عمل قرار دیا ہے۔ یہ نور صرف ظاہری روشنی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت، بصیرت اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ ایک مومن جب ہر ہفتے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بار بار ان عظیم واقعات اور نصیحتوں کو یاد کرتا ہے جو اس کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اسی سورت کو یہ خاص مقام کیوں ملا؟ اس کا جواب ہمیں خود سورۃ الکہف کے مضامین میں ملتا ہے۔ اس میں 4 عظیم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ہر واقعہ انسان کو ایک بڑے امتحان سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سورۃ الکہف کی فضیلت، جمعہ کے دن اس کی تلاوت کے فوائد اور دجال کے فتنے سے اس کے تعلق کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک نہایت بابرکت دن ہے، اور اسی دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی خاص ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس نور سے مراد صرف ظاہری روشنی نہیں بلکہ ایمان، ہدایت اور اللہ تعالی کی خاص حفاظت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اہل علم کے نزدیک دونوں پر عمل کرنا باعث خیر ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو لوگوں کو جھوٹے دعووں اور دھوکے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سورۃ الکہف انسان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے، دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانے، علم کے معاملے میں عاجزی اختیار کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے صرف سورۃ الکہف کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے معنی، پیغام اور اسباق کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لے، تاکہ وہ اللہ تعالی کی رحمت، ہدایت اور حفاظت کا مستحق بن سکے۔ ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک نہایت بابرکت دن ہے، اور اسی دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی خاص ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس نور سے مراد صرف ظاہری روشنی نہیں بلکہ ایمان، ہدایت اور اللہ تعالی کی خاص حفاظت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے،
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اہل علم کے نزدیک دونوں پر عمل کرنا باعث خیر ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو لوگوں کو جھوٹے دعووں اور دھوکے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سورۃ الکہف انسان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے، دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانے، علم کے معاملے میں عاجزی اختیار کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو ہر دور کے فتنوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس لیے صرف سورۃ الکہف کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے معنی، پیغام اور اسباق کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لے تاکہ وہ اللہ تعالی کی رحمت، ہدایت اور حفاظت کا مستحق بن سکے۔ ناظرین، اصحاب کہف کے واقعے کے بعد سورہ الکہف ہمیں ایک اور نہایت اہم مثال دیتی ہے، جسے 2 باغوں والے شخص کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک شخص کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس کے پاس انگوروں کے سرسبز باغ تھے، کھجوروں کے درخت تھے، کھیت تھے اور ان کے درمیان نہریں بہتی تھیں۔ ہر طرف خوشحالی اور فراوانی تھی، لیکن افسوس کہ اس نے ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اختیار کر لیا۔ وہ اپنے غریب مگر مومن دوست سے کہنے لگا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال اور زیادہ طاقت ہے، اور اسے یہ گمان ہونے لگا کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اس نے آخرت کے بارے میں بھی شک کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر میں اپنے رب کے پاس بھی لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا۔ اس کے مومن دوست نے نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ تکبر نہ کرو، ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، اور جب اپنے باغ میں داخل ہو تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہی کہا کرو، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور طاقت صرف اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ لیکن اس شخص نے نصیحت قبول نہ کی، چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے ایک ہی لمحے میں اس کے سرسبز باغ تباہ ہو گئے، درخت سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ دنیا کی دولت، طاقت اور شان و شوکت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت، شکر گزاری اور عاجزی میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مومن کو کبھی اپنی کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس رب نے نعمت عطا کی ہے وہی جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ سورۃ الکہف کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، جبکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین، اب سورۃ الکہف کے تیسرے عظیم واقعے کی طرف آتے ہیں، جو حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو عظیم نبی اور شریعت عطا فرمائی تھی، لیکن ایک موقع پر اللہ تعالی نے انہیں یہ سبق سکھانا چاہا کہ ہر علم انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے تاکہ وہ اس خاص علم سے فائدہ اٹھا سکیں جو اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بعض معاملات کی حقیقت فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت موسی علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے، مگر راستے میں ایسے واقعات پیش آئے جنہیں دیکھ کر ان کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر ایک نوجوان کو قتل کر دیا، اور آخر میں ایک ایسے گاؤں میں جہاں لوگوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی، ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی معاوضے کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام ہر بار ان اعمال کی وجہ پوچھ بیٹھے، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہر واقعے کی حکمت بیان کی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا گیا تاکہ ظالم بادشاہ اسے زبردستی نہ چھین لے۔ نوجوان کو اس لیے اللہ کے حکم سے ہٹایا گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا، اور دیوار اس لیے سیدھی کی گئی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جسے
اللہ تعالی ان کی بلوغت تک محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہر تقدیر میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور یقین رکھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر وہ فیصلہ مشکل ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ ناظرین، اب ہم سورۃ الاقصاص کے چوتھے اور آخری عظیم واقعے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم حکومت، طاقت، وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کیا بلکہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھا۔ وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے، لوگوں کے حالات جانتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران وہ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہماری جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ لوگوں نے اس خدمت کے بدلے مال پیش کیا، لیکن ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، تم صرف اپنی محنت سے میرا ساتھ دو۔ پھر انہوں نے لوہے کی مضبوط دیوار بنائی اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایسی رکاوٹ قائم کر دی جسے یاجوج و ماجوج نہ پھلانگ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین نے اپنی تعریف نہیں کی بلکہ فوراً فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اقتدار، دولت، علم اور طاقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ان پر تکبر نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کی بھلائی، انصاف قائم کرنے اور ظلم کو روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ اپنی شہرت یا غرور کے لیے۔ سورۃ الاقصاص کا یہ آخری واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ پر بھروسہ، عاجزی، عدل اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ یہی وہ عظیم اسباق ہیں جو سورۃ الاقصاص کو ہر جمعہ پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ناظرین، سورۃ الاقصاص کے یہ چاروں عظیم واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ کسی کا امتحان ایمان سے ہوتا ہے، کسی کا مال و دولت سے، کسی کا علم سے اور کسی کا اقتدار و طاقت سے۔ اصحاب کہف نے ایمان کی حفاظت کا سبق دیا۔ دو باغوں والے شخص کے واقعے نے سکھایا کہ دولت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے، جبکہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے نے عدل، عاجزی اور اللہ کی عطا کردہ طاقت کو نیکی کے لیے استعمال کرنے کی تعلیم دی۔ یہی وہ اسباق ہیں جو ایک مومن کو دجال جیسے عظیم فتنے سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ دجال بھی ایمان، مال، طاقت اور ظاہری کرشموں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک مسلمان ہر جمعہ سورۃ الاقصاص کی تلاوت کرے، اس کے معنی پر غور کرے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو انشاءاللہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ دنیا کی عارضی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھائے گا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے حق پر ثابت قدم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الاقصاص کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکت سے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آج ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں جانا کہ جمعہ کے دن سورۃ الاقصاص کی تلاوت کتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایمان کو تازگی بخشتی ہے، انسان کو ہدایت کا نور عطا کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم نے اصحاب کہف سے ایمان پر استقامت، دو باغوں والے شخص سے شکر گزاری اور دنیا کی بے ثباتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ کی حکمت پر کامل یقین، اور حضرت ذوالقرنین سے عدل، عاجزی اور مخلوق خدا کی خدمت کا درس حاصل کیا۔ اگر ہم ہر جمعہ سورۃ الاقصاص کی تلاوت کریں،
اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب ہو جائیں گے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم ہر جمعہ سورۃ الاقص کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اور اس عظیم سنت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہر فتنے خصوصاً دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید قرآن و حدیث پر مبنی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرکے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔